ان کی عمر کم تھی اور جناب سید اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے تھے۔ امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے وصال سے پہلے اپنے تمام باطنی روحانی تمام جو ہے وہ کمالات اور علم وہ حضرت سید اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کو عطا فرمائے، اور پھر ان کا وصال پاک ہو گیا۔ اور جب حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بڑے ہو گئے تو حضرت سید اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تمام کمالات، وہ تمام جو آپ کو ورثے میں طریقت کی شریعت کی جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی تھی آپ نے امام علی رضا کے سپرد فرما دی، سبحان اللہ، اور خود جا کر روضہ مصطفیٰ پر حاضر ہو گئے۔ سبحان اللہ، وہی روضہ مصطفیٰ علیہ السلام کہ جس پر صبح و شام دن رات رب کائنات کے نوری ملائکہ حاضری دیتے ہیں اور آ کر پڑھتے کیا ہیں؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، ابھی یہ سید اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ ان کی آگے نسل چلی، ان کی نسل چلتے 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 پھر ان کی اولاد میں ایک ہستی پیدا ہوئی جن کا نام ہے سید زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ جناب سید زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے 22 سال روضہ مصطفیٰ کی مجاوری کی ہے۔ سبحان اللہ، کتنے سال جی؟ 22 سال۔ میرے حضور کی بارگاہ میں حاضری دی اور جس کو جو بھی ملا بارگاہ مصطفیٰ سے ملا ہے۔ سبحان اللہ، نبیوں کو نبوت ملی، رسولوں کو رسالت ملی، ولیوں کو ولایت ملی، صحابہ کو صحابیت ملی، آل رسول کو طہارت ملی، علماء کرام کو علم کی نعمت ملی۔ اگر جس کو جو کچھ بھی ملا وہ صدقہ مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ، حضور کی بارگاہ سے ملا۔ 22 سال مجاوری کرتے رہے تو ایک رات میرے حضور کی ذات نے کرم کیا، خواب میں تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ، تو میں سید زین العابدین عرض کیا حکم میرے مربی میرے لجپال آقا، فرمایا جاؤ ہندوستان میں چلے جاؤ اور ملتان کے علاقے سہکوٹ میں جا کر ڈیرے لگا لو اور وہاں پر جا کر دین اسلام کی خدمت فرماؤ۔ سبحان اللہ، ہندوستان کی سرزمین کا یہ ایک ترہ امتیاز ہے کہ جہاں اللہ کے ولیوں نے دین کی تبلیغ فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، کوئی نبی رسول پیغمبر یہاں پر تبلیغ کرنے آیا نہیں، یہاں پر اولیاء اللہ نے دین کی تبلیغ فرمائی ہے۔ ایسے تو ہم اہل سنت باجماعت اللہ کے ولیوں کا ذکر کرتے، ایسے نہیں ہم ان کی یاد مناتے، کیوں؟ ولی اللہ دے مردے نہیں ہوتے کردے پردہ پوشی، ولی اللہ دے مردے نہیں ہوتے کردے پردہ پوشی، کی ہویا جے دنیا اتوں ٹر جاندے نال خاموشی، کی ہویا جے دنیا اتوں ٹر جاندے نال خاموشی۔ تو سید زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جن کے وہاں پر شادی بھی ہوئی تھی مدینہ طیبہ میں اور ان کے صاحبزادے بھی تھے، بیوی بھی تھی، اور پھر یہ ادھر تشریف لے آئے ہندوستان میں اور آ کر ملتان کے قریب سہکوٹ علاقہ آج کل جس کو سرور شاہ کوٹ کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، ملتان سے تقریباً یہ 12 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں تھا اور کہتے اس کو سہکوٹ ان زمانوں میں کہا جاتا تھا۔ سہ کا معنی ہے 3 اور کوٹ کا معنی گاؤں، وہاں پر 3 گاؤں تھے اور 3 گاؤں اکٹھے ہو کر ایک علاقہ مانے گئے جس کو کہا جاتا ہے سہکوٹ۔ اور حضرت سخی سر رحمۃ اللہ چونکہ یہاں پر پیدا ہوئے تو آپ کی ولادت کی برکت سے اس علاقے کو سرور شاہ کوٹ کہا جانے لگا۔ سبحان اللہ، جی سید زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر تشریف لے آئے اور یہاں پر آپ نے دین کی خدمت فرمائی۔ رب کائنات کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ اہلیہ محترمہ کا وصال ہو گیا تو آپ نے واپس مدینہ طیبہ روضہ رسول پر جانے کا ارادہ کیا۔ اب جس اللہ کے ولیوں کے قدموں کی برکت سے وہ سہکوٹ کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی، لوگوں کے نصیبے جاگے تھے تو وہ کب راضی تھے کہ اللہ کے ولی ہمیں چھوڑ کر جائیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی زمین کا خطہ آباد ہوتا ہے اللہ کے ولی کے قدموں سے آباد ہوتا ہے۔ کلندر لاہوری علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے فارسی شعر میں آپ فرماتے ہیں
جس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ پنجاب کی سرزمین اگر آباد ہے، اگر زندہ ہے، شاداب ہے، تو میرے داتا حضور کے قدموں کی برکت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر بھی جب آپ رحمۃ اللہ تعالی سید زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ واپس جانے لگے، لوگوں نے عرض کیا حضور آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہمیں آپ نے گندگیوں سے نکالا، طغیانیوں سے نکالا، اور ہمیں صاف ستھرا سچے دین کا آپ نے جو ہمیں رستہ دکھایا، اب ہمیں بے آسر چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں روضہ مصطفیٰ پر جا رہا ہوں، میرا واپسی کا ارادہ ہے۔ عرض کیا حضور ہم سے کوئی غلطی ہوگی؟ بھی کوئی غلطی نہیں، کوئی کوتاہی ہوگی؟ کوئی کوتاہی نہیں۔ تو حضور مہربانی فرمائے، کرم فرمائے۔ اور پھر یہاں تک کہ اس علاقے کے جو چودھری تھے انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کیا، سبحان اللہ۔ جن کا نام تھا سیدہ عائشہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام تھا سیدہ عائشہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو ان کا نکاح ان سے ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بطن سے، ان کے پیٹ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی، جن میں سے ایک ہے سید عبد الغنی، جنہیں خان جدی بھی کہا جاتا ہے، سرور شاہ کوٹ میں وہاں پر ان کا دربار شریف بھی ہے۔ اور پھر ایک ان کے بیٹے جن کا نام ہے سید محمود، اور ان کا دربار ان کے والدین کے دربار کے قریب ہی ہے۔ اور پھر تیسری ہستی وہ بھی اللہ نے آپ کو دی کہ جن کو سارا زمانہ حضرت سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہی سخی سرور ہیں کہ جنہوں نے ظاہری تعلیم لاہور میں حاصل کی، پھر بعد میں روحانی تعلیم کے لیے بغداد تشریف لے گئے اور بارگاہ غوثیت میں حاضری دی۔ سرکار غوث پاک نے اتنا آپ کو نوازا، اتنا رنگا آپ کو کہ بالآخر آپ بغداد شریف کے قاضی القضاء کے عہدے پر فائد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی عزتیں عطا فرمائی، چاروں سلاسل کا آپ کو فیض عطا کیا گیا، چشتی، قادری، سہروردی، نقشبندی، چاروں فیض آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے۔ اور پھر آپ کو جو ہے وہ سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کیا جانے لگا، بعد آپ کو لالا والی سرکار کہہ کر یاد کرتی۔ سبحان اللہ۔ وقت اجازت نہیں تھا، میں صرف آپ کی ایک کرامت عرض کر کے پھر انشاءاللہ اپنے بیان کو جو ہے وہ ختم کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ آپ کو لالا والی سرکار کیوں کہا جاتے ہیں؟ لالا والی سرکار لال بانٹنے والے، لال دینے والے۔ ایک لال سے مراد تو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ در کی عطا سے جو آپ کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے اور آپ کو وسیلے سے دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اولاد کا لال آپ کو عطا فرماتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت عطا فرماتا ہے بہت بطور لال۔ اور ایک لال آپ اس وجہ سے آپ کو لالا والی سرکار کہا جاتا ہے، کہتے وقت کا بادشاہ، بیٹی بیمار ہو گئی، بڑا علاج کرایا مگر افاقہ نہیں ہوا، لوگ تھک ہار گئے، پریشان ہو گئے، بادشاہ بھی پریشان ہو گیا، کیونکہ جہاں پر یہ دنیا کے طبیب ڈاکٹر جہاں پر جا کر یہ عاجز ہو جاتے ہیں، وہاں سے اللہ کے ولی کی ولایت کا آغاز ہوتا ہے، اللہ کی ولی کی ولایت کا آغاز ہوتا ہے، جہاں دنیا کے تمام علم جہاں پر دم توڑ جاتے ہیں۔ پھر کسی نے مشورہ دیا، حضور وہ اللہ تعالیٰ کے نیک ولی ہیں سید احمد سلطان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ ان کی خدمت میں عرض کریں، ان سے دعا کروائیں، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا۔ تو بادشاہ وقت نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، آپ تشریف لائے اور اس بچی کے لیے آ کر آپ نے دعا مانگی، ادھر دعا مانگی، ادھر اللہ نے مہربانی فرمائی۔ جو طبیبوں سے جو مسئلہ حل نہیں ہوا، اتنی دعائیں استعمال کرنے کے باوجود جہاں فاقہ نہیں ہوا، اللہ کے ولی کی دعا کام کر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کی شہزادی کو تندرستی عطا فرما دی، بادشاہ بڑا خوش ہوا۔ یوں اس نے ہاتھ ڈالا نا، اپنے کیسے میں ہاتھ ڈالا تو 2 لال نکالے، لال بڑا قیمتی خزانہ ہوتا ہے، 2 لال نکالے آپ کی خدمت میں پیش کیے حضرت سخی سرور رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ جو خود اللہ تعالیٰ در کے محبوب کی آل کے شہزادے ہیں، آل نبی اولاد علی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، پھر اولیاء اللہ کے سلطان کے خلیفہ ہیں، تو ان کو یہ دنیا کی کہاں پاور۔ آپ نے کیا کیا، جب اس نے لال نکال کے دکھائے، آپ نے بھی اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس سے زیادہ لال نکال کر دکھا دیے۔ میں ہمیں ان لالوں کی ضرورت نہیں ہے، کیوں کہ یہ تو خود اللہ والا جو ایسے ہیں، یہ تو خود لالا والی سرکار ہیں، کہتے ہیں اس وجہ سے آپ کو لالا والی سرکار کہا جانے لگا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ان اولیاء اللہ سے
پکی سچی محبت رکھتے ہوئے ان کی بات میں حاضری دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی تعلیمات کیا ہے؟ اللہ کے قرآن کی تلاوت، نماز، ذکر و اذکار، میرے حضور سے پکی سچی محبت اور اپنے عقیدے کی درستگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ لال ولی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہمارے محترم ملک محمد بوٹا صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم و کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے تمام حاجات کو پورے فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو آسان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی کامل بخشی فرمائے، آمین۔